آزاد امیدوار کے طور پہ جنگ سے الیکشن لڑا تھا اور انہوں نے 45,000 ووٹ جو ہے وہاں سے لیا تھا. تو جس آدمی نے بھی الیکشن لڑا ہو کوئی 2-4 ہزار ووٹ بھی لیا ہو تو کینڈیڈیٹ کی یہ ہوتی ہے کوشش کہ بھئی اس کو ملیں, چلو 500 1000 2000 جو ووٹ ہے اس کا ہمیں ملنا چاہیے. تو وہاں پہ انہوں نے بھی اپروچ کیا, ہم نے بھی کیا, بالآخر انہوں نے ہماری حمایت میں جو ہے اس کا اعلان کر دیا. جس دن انہوں نے حمایت میں اعلان کیا تو ان سے ہارے ہوئے ہیں نہ ان سے جیتے ہوئے ہیں, تھوڑے سے فرق سے وقاص اکرم صاحب. تو وقاص اکرم صاحب نے وہاں پہ بات کی قومی اسمبلی میں, تو وہاں سے یہ بات شروع ہوئی. اس کے بعد پھر گورنر صاحب اس میں شامل ہوئے, ان کے سمسام بخاری صاحب ہیں وہ ان میں شامل ہوئے, پھر اس کے بعد پھر اور لوگوں کو انہوں نے شامل کیا. اور اس ایک ایونٹ کو انہوں نے جو ہے, حالانکہ یعنی جو عمل ہم نے کیا وہی عمل ان کے لوگوں نے بھی کیا, وہ ٹھیک ہے ناکام ہو گیا ان کی, انہوں نے حمایت نہیں کی. وہی عمل گورنر صاحب نے بہاولپور میں کیا. اسی جماعت کا آدمی جو ہے بہاولپور میں سٹیج کے اوپر انہوں نے ان کے کینڈیڈیٹ کی حمایت کا اعلان کیا اور باقاعدہ کہا کہ میں اپنا جو ہماری تنظیم ہے اہل سنت و جماعت اس کے سربراہ کے کہنے پہ آپ کی حمایت کا اعلان کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد جب ان کو میڈیا نے پوچھا تو اس نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون آدمی میرے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ گیا, کون آگے سٹیج کے اوپر آ گیا. لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس آدمی نے ان کی سٹیج کے اوپر آ کے اعلان کیا تو اس سے کوئی سرپرستی نہیں بن جاتی. اور ہم نے اگر جا کے وہاں پہ کسی کو الیکشن کو نقطہ نظر سے ہم ملے ہیں تو وہ کوئی سرپرستی نہیں بن جاتی. اور یہ ان کا جو ہے یہ بالکل ایک پولیٹیکل ان کا موقف ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ابھی آپ نے بات کی کہ گورنر صاحب نے یہی کام کیا, میں جاننا چاہوں گا کہ اس کے بعد داتا صاحب کا واقعہ ہوا اور امام بارکہ کا واقعہ ہوا, ان دونوں واقعات کے بعد کسی نے گورنر صاحب کی طرف انگلی نہیں اٹھائی. آپ کے استعفے کا مطالبہ آتا رہا, سنی تحریک کی طرف سے بھی آتا رہا, اور خاص طور پر جو لوگ ہیں اہل تشیع جو ہیں وہ بھی اس بات کا مطالبہ کرتے رہے, آپ کے استعفے کا مطالبہ کرتے رہے, جو ہمارے سامنے تھرو میڈیا بھی آیا, ان کی ڈیمانڈز بھی آئیں. گورنر صاحب کی طرف کسی نے پن پوائنٹ نہیں کیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں جو ہے وہ شامل ہیں. ایک باقاعدہ گورنر ہاؤس میں ایک پلاننگ جو ہے وہ تیار ہوئی اور اس کو پھر عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا پلاننگ تھی اور کب تیار ہوئی؟ وہ پلاننگ یہ تھی کہ جو حضرت مولانا سرفراز حسین نعیمی شہید جو ہے ان کی برسی تھی, تو اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ اس کو مینیج کیا, اور مینیج کرنے کے بعد سمسام بخاری صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ گئے. اور آپ کو شاید یاد ہو کہ پہلی مرتبہ وہاں سے جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ میں کے اور میرے خلاف جو ہے وہ ایک قرارداد جو ہے وہ پاس کروائی گئی تھی. اس قرارداد کو پاس کروانے میں ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ گورنر صاحب بڑے ایکٹیو تھے, بلکہ گورنر صاحب نے باقاعدہ طور پہ ان کو بعد میں ٹیلی فون کر کے ان کو جو ہے وہ مبارکباد بھی دی اور ان کو شاباش دی کہ یہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا, ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہ ہے وہ ہے. اس کے بعد جو معاملات ہوئے ہیں یہ سانحہ کربلا گامی شاہ میں بھی اور داتا صاحب میں بھی, تو اس میں بھی جو لوگ مطالبہ کرنے والے تھے ان کے پیچھے گورنر صاحب جو ہے وہ پوری طرح سے وہ شامل تھے. اور یہاں تک کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ شہر میں ایک یعنی سانحہ ہو, کوئی یعنی 100 کے قریب جو ہے وہ لوگ زخمی ہاسپٹل میں پڑے ہوں, کوئی 50 کے لگ بھگ جو ہے وہ لوگ شہید ہو چکے ہوں, اور گورنر صاحب جائیں ان کی تعزیت کے لیے, ان کی عیادت کے لیے ہاسپٹل میں, اور باہر آ کے یہ کہیں, ہاں یہ کہیں کہ جی پنجاب حکومت جو ہے اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں, وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی پنجاب حکومت کی نااہلی ہے, وہ میرے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نااہلی ہے, چیف منسٹر کے متعلق کہہ سکتے ہیں, لیکن ان کا یہ کہنا کہ اس سانحہ میں, اس دہشت گردی کے واقعہ میں جو ہے پنجاب حکومت ملوث ہے, نااہل اور ملوث دونوں لفظوں میں بڑا فرق ہے. اب ایسی بات جو ہے یہ تو کوئی ایسا یعنی پاگل آدمی کر سکتا ہے, یعنی غیر ذمہ داری کی بھی انتہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدگی ہوش و حواس کوئی آدمی اتنی بڑی جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا. اور انہوں نے ایک مرتبہ نہیں, داتا صاحب کے واقعے کے بعد جب یہ ہاسپٹل گئے وہاں پہ جو ہے وہ ان کی بات سن لیں, اس کے بعد سانحہ کربلا گامی شاہ کے بعد گئے وہاں پہ ان کی جو ہے وہ بات سن لیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا تو بات یہ ہے کہ یہ صرف, اور دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی آدمی اس کی بات کو کیوں کر تسلیم کرے گا کہ جی پنجاب حکومت یا رانا ثناء اللہ یا چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ سافٹ ہیں ٹورڈز ٹیررسٹ. بھئی اگر ہم سافٹ ہیں تو کیا انہوں نے تختہ مشق ہمیں بنایا ہوا ہے؟ یعنی کوئی آدمی اس کو تسلیم نہیں کرتا. لیکن یہ اپنے ایک پراپیگنڈے پہ, بلکہ مجھے ایک شیعہ عالم نے کہا, یہ اس کے پاس گئے,
وہاں پہ تعزیت کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنی شرم آئی کہ اتنے بڑے صوبے کا آدمی جو ہے وہ گورنر ہو اور اتنا غیر ذمہ دار اور اتنا یعنی جو ہے وہ یعنی چھوٹا آدمی ہو کہ اس نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. اور اس نے کہا کہ ابھی اس نے ہاتھ یعنی جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی مشکل سے اٹھائے رکھے, ہاتھ گرائے تو سیدھا جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک اخبار اور کچھ تصویریں, یہ دیکھیں جی یہ رانا ثناء اللہ کی تصویریں ہیں, یہ دیکھیں جی یہ تقریر جو ہے یہ چیف منسٹر پنجاب کے, انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردوں کے ہم خیال ہیں, یہ دیکھیں یہ فلاں تصویر ہے, یہ فلاں تصویر ہے, اور دیکھیں یہ ان لوگوں نے ان لوگوں نے ان کو کہنا کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ جو ہے یہ جو ہے وہ ظلم کروایا. اب اس غیر ذمہ داری کی ماسوائے اس کے اور بندہ کیا جواب دے سکتا ہے, جو میں نے ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ گورنر صاحب جو ہیں یہ باولے ہو گئے ہیں تو ان کا جو ہے وہ علاج کروایا جائے. تھوڑا سا اس کے اوپر ان کو بڑی پھر پوائنٹ آگے بڑھاتا ہوں. انہوں نے جو اگلی بات کی, انہوں نے کہا جی وزیر اعلیٰ پنجاب خود پولیس انکاؤنٹر کے نہ صرف پنجاب بلکہ پاکستان میں سب سے بڑے ماہر ہیں. لوگ انہوں نے پالے میں جس کو چاہے اندر کر دیتے ہیں, جس کو چاہے باہر کر دیتے ہیں, جس کو چاہے دل کرتا ہے ان کو اڑا دیتے ہیں. یہ کیا ہے, اس پہ بھی بتا دیں. اور اس میں میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو پچھلا دور تھا صوبے کا گورنر دوسرے وزیر اعلیٰ کو پولیس انکاؤنٹرز کا ماہر کہہ رہا ہے. ہاں, تو اب یہ اس میں انہوں نے حوالہ جو پچھلا دور تھا میاں شہباز شریف صاحب کا دور چین میں, اس کا بھی حوالہ دیا تھا. تو ان کے گرو جو ہیں جنرل مشرف, وہ 9 سال تک برس اقتدار رہے ہیں, یہ بھی ان کی کیئر ٹیکر کیبنٹ میں رہے ہیں, یہ اس کے ساتھ بیٹھ کے ٹون پروگرام بھی کرتے رہے ہیں, یہ ساری چیزیں سب لوگوں کو پتہ ہے. تو اگر میاں شہباز شریف نے کوئی ایسا معاملہ کیا تھا یا ان کے کوئی ذمہ ایسی چیز تھی تو پھر کیا ضرورت تھی ان کو جھوٹے کیسز ان کے خلاف بنانے کے اور ان کو ملک سے باہر دھکا دینے میں. ان جو انکاؤنٹرز یہ کہہ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں, تو یعنی اگر آپ کسی کو یعنی انکاؤنٹر کرتے ہیں تو قتل کا مقدمہ بنتا ہے نا, یہ بناتے, یہ ثابت کرتے. بات یہ ہے کہ انکاؤنٹرز میں جو بھی آدمی ان کسٹڈی یا انکاؤنٹر, جو دونوں ایک ہی چیزیں ہیں, جو آدمی جو ہے اس کی ہلاکت ہوتی ہے تو باقاعدہ طور پہ قانون موجود ہے کہ اس کی جوڈیشل جو ہے وہ انکوائری ہوتی ہے. اور جوڈیشری جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ کم از کم اگر پہلے نہیں تو آج جوڈیشری جو ہے وہ آزاد ہے. کوئی سول جج, کوئی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہے وہ پنجاب حکومت کے متحد نہیں ہے. ہر واقعے کی جوڈیشل انکوائری ہوئی ہے اور ان لوگوں کا ریکارڈ کہ کتنے کتنے مقدمات میں قتل, ڈکیٹی, ریپ وہ لوگ ملوث تھے. اگر کسی جگہ پہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو لازمی طور انکوائری میں آ جاتا. اور تقریباً کوئی 3 جگہ پہ یہ میرے علم میں ہے کہ انکوائری کے دوران یہ پتہ چلا کہ نہیں پولیس نے اس میں ایکسیس کی ہے, تو ان کے خلاف 302 کے مقدمے درج ہوئے ہیں. رائٹ آنسر. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں آپ کے ساتھ بریک کے بعد. لیکن جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم تھوڑی سی جو گورنر پنجاب نے گفتگو کی مزید اس حوالے سے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا جو قتل کا منصوبہ ہے, یہ کہنا نون لیگ والوں کا کہ وہ گورنر ہاؤس میں ہوا بالکل غلط ہے, اور اس میں انہوں نے کچھ پولیس افسران کے نام بھی لیے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو سارا منصوبہ ہے یہ خود میاں شہباز شریف صاحب نے اس کی سرپرستی کی. ہم اس پر بھی موقف لیں گے رانا ثناء اللہ صاحب کا. ملتے ہیں آپ کے ساتھ بریک کے بعد.